یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، 3233 اس کا نمبر ہے، کہ راوی کہتے ہیں جنہوں نے بیان کیا کہ ان کا یہ خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بزرگوں بدتر رب بہترین صورت میں میرے سامنے آیا. تو کہتے ہیں میرے پاس آیا، تو راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ خواب میں میرے پاس آئے اور یہ آ کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اونچے درجے والے فرشتے جو ہیں وہ کس بات میں آپس میں جھگڑ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تو نہیں معلوم ہے. دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے ان چیزوں کا جو ہم بار بار میں آپ سے ذکر کرتی ہوں نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب چاہا، جتنا چاہا، جس کو چاہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غائب کا علم دے دیا، لیکن کلی غائب کا علم نہیں ہے کسی کے پاس بھی نا. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ کس بات پہ جھگڑ رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان میں رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنی چھاتی پر محسوس کی یا سینے پر محسوس کی، اور اس کے بعد زمین و آسمان میں جو کچھ تھا وہ میرے پاس عیاں ہو گیا. اب دیکھیں کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ایسی احادیث ہم نے نہیں پڑھی ہوتی ہیں، اور اگر ہمیں کوئی کہتا ہے ایسے تو ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو جب ہم جانتے ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ علم والے جو ہے وہ بغیر علم والوں کے برابر تو نہیں ہو سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس ساری چیزیں ایوری تھنگ وہ دیکھ سکتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگین پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ اونچے درجے والے فرشتے جو ہیں وہ کس بات پہ جھگڑ رہے ہیں؟ یہ کیوں بار بار پوچھ رہے تھے؟ ہمارے لیے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ امت تک یہ بات پہنچے کہ انہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، گناہوں کو مٹا دینے والی چیزوں کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز میں جب انسان مسجد میں جاتے ہیں نا، تو وہاں پہ وہ انتظار کرتے ہیں کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے. اب دیکھیے میں اور آپ تو یہ سوچے نا کہ عورتیں تو مسجد میں جاتی نہیں ہیں، وہ یہاں پہ تو جاتی ہیں، جس کا دل چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، لیکن ہم پہ تو فرض نہیں ہے کہ ہم نے مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے نا. تو آدمیوں کے لیے، لیکن ہمارے لیے پھر کیا ہے کہ ہم نے گھر میں جو بھی کونا بنایا ہوتا ہے مسجد کے لیے، کہ بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس ایکسٹرا روم ہوتا ہے، انہوں نے وہ ایکسٹرا روم مسجد کی طرح سے بنایا ہوتا ہے. تو گھر میں عورتیں جو ہوتی ہیں وہ وہاں پہ نماز پڑھتی ہیں. تو اگر ہم وہاں پہ جا کے بھی نماز پڑھیں گے نا، تو ہمارے لیے تو یہی حکم ہوگا نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ رسول اللہ نے کہا کہ ہاں، اس بات پہ جھگڑ رہے ہیں کہ ایک نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر دوسری نماز کا جب وہ انتظار کرتے ہیں. نمبر 2 کہ وہ چل کر مسجد میں جاتے ہیں. جتنی دور مسجد، آپ سوچیں کہ ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک گناہ مٹایا جاتا ہے، اور ایک درجہ اس کا بڑھایا جاتا ہے. اور پھر اسی لیے تو میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی بنائی تھی کہ اپنے گھر کے آدمیوں کو مسجد جانے کی عادت ڈالیں، کیونکہ آگے آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ بہت دور ہو گئی ہے مسجد سے. تو اللہ سبحانہ ان کو یہ بتائیں، یہ حدیث آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے خاوند کو بتائیں. اور نمبر 3 یہ کہ ناگواری کے باوجود بھی وضو کرنا. جیسے فار ایگزامپل ہم تو یہ دیکھیں نا کہ اگر ہم ایک ایسے گھر میں ہیں جہاں پہ ہیٹر بھی لگے ہوئے ہیں، سردیوں میں سب کچھ ہے، تو اس میں کیا بڑی بات ہے، اٹھے تو وضو کر لیا. لیکن آپ ذرا سوچیں ان لوگوں کے لیے جن کے گھر میں یہ آسانیاں نہیں ہیں، بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ فجر میں اٹھ کے وہ وضو کریں اور نماز پڑھیں. اور اسی طرح سے آپ ہمیشہ اپنے آپ کو سوچا کریں ہر لیول پہ لے جا کے کہ وہ لوگ جب وضو کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی یہ تو عام بات ہے نا کہ جیسے فار ایگزامپل ہم جیسے نکمے اللہ کی اتنی بے شمار نعمتوں کے باوجود بھی ہائے وضو کرنا. اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، واللہ میری بات ہوتی ہے نا کئی دفعہ کچھ لوگوں سے، تو میں کہتی ہوں کہ بھئی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، اتنے بڑے ہو گئے ہو، بڑی عورتیں ہوتی ہیں کئی دفعہ. تو وہ ایک کوشچن جواب ان کا ہوتا ہے کہ مجھے وضو میرے سے نہیں ہوتا ہے، وضو نہیں ہوتا، مطلب باقاعدہ. اور وہ مطلب وہ جھوٹ نہیں بول رہی ہوتی، وہ ویسے ہی کہتی ہے کہ نہیں وضو بڑا مشکل لگتا ہے. اتنی آسانی کے باوجود بھی وضو مشکل لگتا ہے. تو یہ
یہ ہے چیز، ایسے نہیں ہے کہ یہ بنی بنائی بات ہے تو یہ اوریجنل بات نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ان لوگوں کو دیکھیں الحمدللہ جو ایسے گھروں میں ہے جہاں پہ بہت سے ایسے آپ دیکھیں ہماری طرح کے انسان ہیں کہ ان کے گھروں میں کوئی ایسی سہولت نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کو یاد کرنے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ تیسری جو چیز تھی کہ وضو جو کرتا ہے نا ناگواری کے باوجود باقاعدگی سے وضو کرنا، یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور پھر فرمایا جو ایسا کرے گا، یہ تینوں چیزوں کے بارے میں، جو ایسا کرے گا وہ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارے گا اور بھلائی کے ساتھ ہی مرے گا۔ میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں رسول اللہ نے کیا بتایا تھا کہ جب ہم کسی بیمار کی تماداری کے لیے جاتے ہیں تو 70,000 فرشتے ہمارے ساتھ جاتے ہیں جو صبح سے رات تک مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس کا سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ وقت ہے۔ اس وقت کو میں کیش کروں اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب جاؤں نا، وہ جو دن اتنا بڑا ہوگا اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اپنے عرش کے سائے تلے رکھیں گے۔ پھر سیڈنس ہو جاتی ہے، پھر کبھی ہم گھر کی بات کوئی ایسی بتا دیں گے کسی کو، وہ دوسروں کو بتا دے گی تو کسی کو بھی پسند نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرے نا تو وہ تو بات کسی کو نہیں پتہ چل سکتی ہے۔ کئی دفعہ آپ دیکھیں اتنا مشکل وقت آتا ہے نا تو دیکھنے والا کہتے ہیں فار ایگزامپل دے نو کہ یہ اس مشکل سے گزر رہی ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ تمہیں مطلب پریشانی نہیں ہے، تو دوسرا بندہ کیا جواب دیتا ہے؟ نہیں نہیں پریشانی ہے، لیکن ادھر سکون ہے، ادھر چین ہے، ادھر کوئی نہیں ہے، ادھر بس ایک عجیب سی خوشی بھی ہے، غم تو اپنی جگہ ہے کہ میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں اس وقت، کیونکہ جس کے پاس غم آ جاتا ہے نا اس کے پاس تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسے ہی آ جاتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس کے دل میں اللہ کا نور آ جاتا ہے، تو ہر چیز کو پھر وہ اسی اینگل سے دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ میں سے جس کے گھر میں، کیونکہ سورہ یوسف ہے نا تو غم سے نکلنے کو دل نہیں چاہ رہا کہ مطلب غم میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب سوچے بعض لوگ ہیں، مجھے اپنی ایک اسٹوڈنٹ یاد آ رہی ہے کہ ان کے 3 بیٹے ہیں اور تینوں کے تینوں اللہ اکبر بیمار ہیں وہ بچے، تو اتنی صابر ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں رسول اللہ نے کیا بتایا تھا کہ جب ہم کسی بیمار کی تماداری کے لیے جاتے ہیں تو 70,000 فرشتے ہمارے ساتھ جاتے ہیں جو صبح سے رات تک مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو اگر گھر میں کوئی بیمار ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، ماں باپ بزرگ ہیں یا ساس سسر ہے یا کوئی بھی، آپ سوچیں کہ اس گھر میں فرشتے کیسے نازل ہوتے ہیں، اس گھر میں فرشتے ہوتے ہیں۔ آپ جب ان کے ساتھ ایک مسکرا کے بھی بات کرتے ہیں تو آپ درجات دیکھیں کتنے بلند ہوتے ہیں۔ ہمیں کہیں ادھر ادھر نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ہمارے گھروں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمتوں کے دروازے کھولے ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی مشکل کو مشکل نہ سمجھے، اگر آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں گے تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ زندگی تو ختم ہی ہو جانی ہے، کتنی کو رہ گئی ہے بیکار فضول کی، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے لیکن کیا مطلب ختم تو ہونی ہے۔ تو اس کا سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ وقت ہے۔ اس وقت کو میں کیش کروں اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب جاؤں نا، وہ جو دن اتنا بڑا ہوگا اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اپنے عرش کے سائے تلے رکھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے نور کے ممبروں پہ جگہ دیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جنت الفردوس میں جگہ دیں گے، کیونکہ ہر مشکل میں مشکل تو آنی ہے۔ امتحان میں بیٹھے ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مشکل نہ آئے؟ ہر طرح کا کویسچن آنا ہے، صبح شروع ہوتے ہیں جب بستر سے اٹھتے ہیں اللہ اکبر کی آواز سن کے، اور رات تک پیپر دیتے دیتے آنکھ لگ جاتی ہے، اور اس میں اگر بندہ اپنی ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں اللہ سے بات کرے۔ کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں چاہ رہی تھی کہ میں تمہارے پاس آ جاؤں تھوڑی دیر کے لیے، ایسی بات کروں گی، تو میں اس کو ایسے سمجھانے کے لیے کہہ رہی تھی کہ اللہ سے بات کرو۔ جب اللہ سے جب بات کرتے ہیں نا، دیکھو فار ایگزامپل میں کوئی ایک اس کی دوست ہوں جس کو ابھی اتنا نہیں پتا، اس کی بات سنوں گی، پھر اس کی بات کہیں اور کر دوں گی۔ عورتیں جو ہوتی ہیں نا، سبھی عورتیں، آپ بھی عورت میں بھی عورت ہوں، ہمارے گھر جو ہوتے ہیں نا، وہ جیسے مرغی نے اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے رکھ کے نہیں سنبھالا ہوتا، اس طرح سے رکھا ہوتا ہے۔ پھر جب شادیاں ہوتی ہیں، دوسرے گھر انوالو ہوتے ہیں، گھروں کی باتیں بھی باہر چلی جاتی ہیں، تو تھوڑی سی ڈسٹربنس آنی شروع ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کو وہ مطلب وہ ہینڈل نہیں کرنی آتی بیسیکلی سچویشن، پھر سیڈنس ہو جاتی ہے، پھر کبھی ہم گھر کی بات کوئی ایسی بتا دیں گے کسی کو، وہ دوسروں کو بتا دے گی تو کسی کو بھی پسند نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرے نا تو وہ تو بات کسی کو نہیں پتہ چل سکتی ہے۔ ہمیں
तसल्ली नहीं होती कई दफ़ा। हमें ये लगता है कि हाय मैं तो फट जाऊँगी अगर मैंने किसी से बात नहीं की। ये भी कमबख्त शैतान ही हमें हमारे दिलों में डालता है कि तुम फट जाओगी, तुम्हें ये हो जाएगा, बता दो ताकि तुम्हारी इश्तिहार लग जाए, सबको पता चल जाए हाय हाय बेचारी के साथ ही हो गया। ये बेचारी का लफ्ज़ तो हम इतने आराम से चिपका देते हैं ना दूसरे के साथ, दिल को ठंड सी पड़ जाती है कि चलो जी ये भी बेचारी हो गई, है ना? अल्लाह अकबर। देखिए यहाँ पे ना मेरा दिल नहीं ऑनेस्टली चाह रहा कि मैं आगे निकलूं, इतनी इसमें डेप्थ है इन आयात में और इस टॉपिक में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बस कबूल कर ले और हमें इसकी समझ आ जाए। अल्लाह हमारे नी हक्का हक्कन वर्जुकना तबाहू व आरिना बातिला बातिलन वर्जुकना इज्तनाबहू वाली बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ऐसे पाक कर दे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को हम क़यामत के दिन पसंद आ जाए। बस आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे चैनल इस्लाम विद आयशा को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको वक्त पर पता चले कि कौन सा कोर्स कब हो रहा है, क्योंकि जब बाद में आपका मैसेज आता है तो हमारा कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होता है, फिर आपको 1 साल इंतजार करना पड़ता है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को वक्त पर इंफॉर्मेशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।